बहुत ही इज्जत एहतराम के साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगी भाई पतरस से कि अपने माइक को अनम्यूट करें और खुदावंद का कलाम हम सबके साथ शेयर करें। वेलकम ब्रदर। मसीह यीशु में आप तमाम जितने भी अजीज हमें लाइव इस शिप के जरिए प्लेटफॉर्म के जरिए सुन रहे हैं, आपको खुदा के नाम में सलाम पेश करता हूं। और आज सब्बत का जो घड़ियां स्टार्ट हो चुकी हैं, आप सबको मुबारक हो। और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा भला है, जो हर वक्त हर बात में हमारे साथ होता है, तमाम तर बातों में हमारी रहनुमाई करता है। हम खुदा के जितने भी शुक्र अदा करें वो कम है। और शुक्र अदा करते हैं सिस्टर जी के लिए, जो वक्त की पाबंदी को अपने जहन में रखते हुए जिंदगी की जो काफी सारी मुश्किलात हैं, बड़े बिजी शेड्यूल हैं, और उनके बावजूद भी वो आज हर फ्राइडे को आज के ही दिन वो ऑनलाइन वर्शिप को ऑर्गेनाइज किए हुए हैं। ये खुदावन की बड़ी मेहरबानी है और खुदावन का करम है, और हम सिस्टर जी के लिए खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। आइए अजीजों, हम वक्त को जाया किए बगैर खुदा के कलाम की तरफ बढ़ेंगे। हम इंसान होते हुए हम सबकी जिंदगियों में, हम सब ने कहीं ना कहीं, हम सबकी जिंदगियों में हमने मुख्तलिफ गोल हैं हमारी जिंदगियों में। अपनी जिंदगी को कामयाब बनाने के लिए हम सबकी जिंदगियों में गोल हैं। एक हमारे पास टारगेट है, एक हमारे पास एम है, ऑब्जेक्टिव है। और उस टारगेट को और उस मंजिल को, अ, उस मकाम को हासिल करने के लिए हम अपनी अपनी जिंदगियों में जितनी भी मुश्किलात होती हैं उनको फेस करते हैं, और उनके लिए उस मकाम को हासिल करने के लिए, उस आसानी को या उस आसाइश को हासिल करने के लिए हम अपनी जिंदगियों में जद्दोजहद करते हैं और कशमकश करते हैं, उसके लिए एफर्ट करते हैं। और जब हम एफर्ट करते हैं तो उस एफर्ट में हम जहाँ दीगर बातों को जहन में रखते हैं, वहाँ हम इस बात को भी जहन में रखते हैं कि हमने वो जो हमारी जिंदगी में गोल है, या वो जो हमने एक हमारा टारगेट है, हमने उस टारगेट को, उस मंजिल को अपनी जिंदगी में हासिल करना है। मिसाल के तौर पर अगर किसी एक स्टूडेंट को, बच्चे को, या को अगर वो डॉक्टर बनना है, तो एक एकेडमिक एजुकेशन का जो प्रोसेस है उसको वो मुकम्मल करेगा। उसके लिए वो बड़ी अनथक मेहनत करेगा। उसके लिए वो मैट्रिक, इंटर, और उसके बाद फिर मुख्तलिफ टेस्ट की तैयारी करते हुए फिर वो एमबीबीएस के एग्जाम के लिए अपने आप को रेडी करेगा। फिर 4 साल की पढ़ाई करने के बाद, 6 साल की पढ़ाई करने के बाद फिर वो एक काबिल डॉक्टर बनेगा। और जब वो डॉक्टर बनेगा तो वो बन रहा होगा तो वो इस बात को जहन में रखेगा कि मैंने जो है वो डॉक्टर बनना है, मैंने ये जो डॉक्टर का मकाम है उसको हासिल करना है। इसी तरह रूहानी जिंदगी में भी जब हम देखते हैं तो हमने अपनी जिंदगियों में, हम सब का गोल एक ही है कि हमने अपनी जिंदगियों में हमेशा की जो जिंदगी है उसके वारिस ठहरना है। और जो एक बड़ा वादा हमसे किया गया है कि खुदा यीशु मसीह जब इस जमीन से आसमान पर जिंदा उठाए गए तो उन्होंने हमसे एक बड़ा वादा किया कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ, ताकि जहां मैं हूँ वहां तुम भी हो। तो हम की जिंदगी को हासिल करने के लिए ये हमारा टारगेट है, हमारा गोल है, हमने उसको हासिल करना है। अब उसको हासिल करने के लिए हमें हर वक्त हमारे जहन में क्या होना चाहिए, सवाल उठता है ना। तो हम क्या करें उस हमेशा की जिंदगी को हासिल करने के लिए? हम क्या करें जहां हम बहुत सारी इबादत करते हैं, जहां हम रोजे रखते हैं, हम शुक्रगुजारियां करते हैं, जहां हम लोगों की मदद करते हैं, मुख्तलिफ जराओं से वेलफेयर करते हैं, एक्स वाई जेड बहुत सारे ऐसे अच्छे काम करते हैं जो कि खुदावंद को पसंद आए, और जिससे जो है वो हम हमेशा की जिंदगी के वारिस ठहर सकें। मगर सबसे बढ़कर हमें एक काम को करना है। आज हम कलाम मुकद्दस में से हम इस बात को सीखेंगे सब मिलकर कि हमने हमेशा की जिंदगी को हासिल करने के लिए क्या करना है।
آئیے میرے ساتھ آپ دیکھیے عبرانیوں 12 باب اور اس کی دوسری آیت، کلام مقدس میں سے عہد جدید میں سے عبرانیوں 12 باب اور اس کی دوسری آیت کو ہم پڑھیں گے۔ اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں، جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا اور خدا کے تخت کی دہنی طرف جا بیٹھا۔ کلام مقدس کا پڑھا سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ ہم جب اس آیت کے پہلے حصے میں دیکھتے ہیں تو لکھا ہے اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں۔ اگر ہم ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایمان کے بانی اور کامل کرنے والا، کامل کا مطلب ہوتا ہے مکمل کرنے والا، جو ہماری زندگیوں کو مکمل کر دیتا ہے، ہمیں کمپلیٹ کر دیتا ہے، ہماری زندگیوں سے تمام قسم کے گناہوں کو، تمام ہمیں نکال دیتا ہے۔ ہم نے اس کو تکنا ہے، اس کو دیکھنا ہے اگر ہم ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آئیے عزیزو، اسی طرح ہم کلام میں سے آج سیکھیں گے کہ خدا کے لوگوں نے جب انہوں نے ہمیشہ کی زندگی جب انہوں نے اپنی زندگیوں میں اپنی نظروں کو، اپنی نگاہوں کو اپنے نجات کے بانی سے ہٹایا تو ان کی زندگیوں میں کیا ہوا۔ تو میرے ساتھ آپ دیکھ متی رسول کی انجیل اس کا 14واں باب اور 20ویں آیت سے ہم دیکھیں گے۔ مقدس متی رسول کی انجیل اس کا 14واں باب اور 22ویں آیت ہم کلام خدا میں سے دیکھیں گے، جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح، بڑا خوبصورت واقعہ ہے یہ۔ خدا یسوع مسیح جب اس روح زمین پر تھے تو وہ لوگوں کے درمیان ہو کر خدا کے کلام کا پرچار کرتے تھے، لوگوں کو خدا کا کلام سنایا کرتے تھے۔ اور یہاں اس 14ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں ایک بڑا خوبصورت واقعہ دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح لوگوں کے ساتھ کلام کر رہے تھے اور اس کے شاگرد بھی اس کے ساتھ تھے، اور بہت زیادہ بھیڑ جو تھی پہاڑ پر اس وقت اس کے ساتھ جمع تھی، وہ خدا یسوع پر بیٹھے ہوئے تھے، اور جو بھیڑ تھی وہ نیچے زمین پر اس سے خدا کے کلام کو سن رہی تھی، اور خدا یسوع مسیح خدا کے کلام کو بیان کر رہے تھے۔ اور جب وہ خدا کے کلام کو سنا چکے تو خدا یسوع مسیح نے شاگردوں کو کہا کہ آپ کشتی میں جائیں، جا کر کشتی میں بیٹھیں اور جھیل کے اس پار دوسری طرف جو ہے وہ لے جائیں۔ شاگردوں نے ان کو حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے انہوں نے ویسا ہی کیا، وہ گئے اور کشتی لی اور جھیل کے دوسری طرف جانے کے لیے اپنا سفر کو شروع کیا۔ اب خدا یسوع وہاں پر دعا میں ٹھہر گئے، کچھ دیر وہ وہاں پر ہی دعا میں ٹھہرے رہے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے بھی اس طرف جانا شروع کر دیا۔ تو جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں اس واقعے میں کہ خدا یسوع مسیح کے شاگرد کشتی مار تھے، اور کے اندر کیا آ جاتا ہے، ایک طوفان آ جاتا ہے، اور طوفان آنے کے سبب سے جو کشتی ہے وہ ڈگنے لگتی، وہ بڑی زور سے ہلنا جلنا شروع کر دیتی ہے، اور دیکھتے ہیں اسی کشمکش میں وہ دیکھتے ہیں کہ سامنے سے کوئی ایک شخص جو ہے وہ چلتا ہوا آ رہا ہے۔ اب وہ دیکھتے ہیں کہ سامنے سے کوئی چلتا ہوا آ رہا ہے، اور وہ ایک دم سے کیا ہوتے ہیں، جب خدا یسوع مسیح کچھ نزدیک آتے ہیں تو وہ ایک دم سے ڈر جاتے ہیں اور آپس میں بڑبڑانے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کوئی بھوت تو نہیں ہے۔ مگر خدا یسوع مسیح نے ان سے کہا، 27ویں آیت میں یسوع نے فوراً ان سے کہا،
خاطر جمع رکھو، میں ہوں، ڈرو مت۔ اور خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ ڈرو مت، میں ہوں۔ اور انہیں شاگردوں میں سے خدا یسوع مسیح کا جو بڑا جوشیلا شاگرد تھا، خدا یسوع مسیح سے بڑا پیار کرتا تھا، تو پطرس نے خدا یسوع مسیح کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر تو ہے تو مجھے حکم دے کہ میں بھی تیرے پاس چل کر آؤں۔ اب جب ان سب نے دیکھا کہ خدا یسوع مسیح پانی پر چلتے ہوئے آ رہے ہیں، کیونکہ وہ تو پانیوں کو بنانے والے، ہواؤں کو چلانے والے، اس طوفان کو تھمانے والے، وہ ساری کائنات کے خالق اور مالک تھے۔ تو جب پطرس نے یہ بات دیکھی تو اس نے خدا یسوع مسیح سے کہا کہ مجھے حکم دے کہ میں بھی تیرے پاس آؤں۔ تو خدا یسوع مسیح نے اس کو کہا کہ آ جا میرے پاس، اور پطرس اسی وقت کشتی سے اترتا ہے اور پانی کے اوپر چلنا شروع کر دیتا ہے، اور پانی کے اوپر چلنا شروع کر دیتا ہے، اور چلتے چلتے اب وہ دیکھ رہا ہے خدا یسوع مسیح کو۔ اور پھر کیونکہ انسان ہے، شاگرد تھا، انسان تھا، کمزور تھا، اور جب تک اس کی نگاہیں خدا یسوع مسیح پر رہیں تو وہ پانی کے اوپر بالکل ٹھیک طریقے سے چلتا رہا۔ اور کیونکہ انسان تھا، کمزور، اب اس کو دل میں کہیں نہ کہیں تھوڑا سا فخر بھی محسوس ہوا ہوگا، واہ واہ، بڑی گل ہے، بڑی بات ہے کہ میں پانی کے اوپر چل رہا ہوں، یہ اس کے لیے بڑی بات تھی۔ اور دوسرے شاگرد کشتی میں بیٹھے ہوئے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے، دوسری طرف خدا یسوع مسیح کھڑے ہوئے ہیں، بیچ میں پطرس پانی کے اوپر چلتا ہوا خدا یسوع مسیح کی طرف جا رہا ہے۔ اب پطرس بار بار پیچھے بھی دیکھ رہا ہے اور اپنے اندر پراؤڈ فیل کر رہا ہے، اور جیسے ہی یہ ساری باتیں اس کے دل میں آتی ہیں، اس کے ذہن میں آتی ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ پطرس پانی کے اندر ڈوبنا شروع کر دیتا ہے، وہ پانی کے اندر ڈوبنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ وہ ڈوب رہا ہے تو فوراً جو ہے وہ چلا اٹھتا ہے اور خدا یسوع مسیح کو پکارنا شروع کر دیتا ہے، اے خداوند مجھے بچا۔ یسوع نے فوراً اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کو پکڑ لیا اور اس سے کہا، اے کم اقداد، تو نے کیوں شک کیا؟ کتنی خوبصورت بات ہے۔ جب اس کے دل میں شک آ گیا، جب اس کے دل میں گمنڈ آ گیا، جب اس کے دل میں تکبر آ گیا، جب اس کی نظریں خدا یسوع مسیح سے ہٹیں، تو وہ کیا ہوا؟ پانی میں فزیکلی ڈوبنا شروع ہو گیا۔ اور جب ڈوبنا شروع ہو گیا تو اسی وقت خدا یسوع مسیح نے اس کو اپنا ہاتھ دے کر بچا لیا۔ جب تک ہماری نظریں یسوع کے اوپر ہیں، جب تک ہماری نگاہیں یسوع کے اوپر ہیں، تو یاد رکھیں ہم پانی کے اندر ڈوبیں گے نہیں۔ آج ہماری زندگیوں میں بہت ساری تکلیفات ہیں، بہت ساری پریشانیاں ہیں، بہت ساری مشکلات ہیں، مگر ان مشکلات کے باوجود بھی اگر ہماری زندگیوں میں یسوع ہے تو ہماری زندگیوں کو شیطان جو ہے وہ ہماری جو زندگی کی ہم توجہد ہے اس میں خدا یسوع مسیح ہمیں کیا ہوگا؟ ہمارے ساتھ ہوگا۔ جب یہ پریشانیاں، جب یہ تکلیفات، جب یہ مشکلیں ہمیں پریشان کریں گی تو خدا یسوع مسیح ہمیں اپنے ہاتھ کو بڑھا کر ہمیں ان مشکلات سے نکال لے گا۔ ایک بڑا خوبصورت چھوٹا سا بچہ بیٹھے تھے تو ہم ایک گیت گایا کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی جیون گاڑی ہاتھ سے نہیں وہ بنتی ہے، دور دور کو جاتی ہے۔ اور اس میں ایک مصرع ہے کہ اگر شیطان ڈرائیور ہو تو گاڑی جھٹ سے گر جاتی ہے، اور دوسرا مصرع یہ ہے کہ اگر یسوع ڈرائیور ہو تو گاڑی جو ہے وہ سرک کو جاتی ہے، وہ اس رستے کی طرف جاتی ہے جو ہمیشہ کی زندگی کی طرف ہمیں لے کر جاتا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا ہماری زندگی کی گاڑی میں ڈرائیور کون ہے؟ ہماری کی گاڑی کو چلانے والا کون ہے؟ اگر ہماری زندگی کی گاڑیوں کو چلانے والا یسوع ہے تو ہماری زندگی جو ہے وہ سرک ہو جاتی ہے، وہ سیدھا جاتی ہے اور ہمیشہ کی زندگی کی طرف ہمیں لے کر جاتی ہے۔ اور جب پطرس کی نگاہیں یسوع سے ہٹیں اور وہ بھی ڈوبنا شروع ہو گیا۔ آج بہت سارے خدمت گزار، آج بہت سارے خدام جو ہے وہ خدمت میں ہیں اور ان کی زندگیوں میں زیادہ مشکلات ہیں، زیادہ تکلیفیں ہیں، کیونکہ ان کے اوپر بڑی حکومتوں کے
बड़ी जिम्मेदारियां हैं, बड़ी हुकूमतों के पास बड़ी जिम्मेदारियां भी हैं। तो खुदाम की जिंदगियों में खुदाम जो है वो बहुत सारे आम लोगों की बनिस्बत जिम्मेदार हैं, और जब वो जिम्मेदार हैं तो उनकी जिंदगियों में मुश्किलात भी उतनी ही ज्यादा हैं। आज हम सबको जितने भी खिदमत में हैं, खास तौर पर हमें खास तौर पर इस बात की जरूरत है कि हमारी जो निगाहें हैं वो यसु से हटनी नहीं चाहिए, क्योंकि यसु ही जो है वो ईमान का बानी है। ईमान जो है वो उसका बानी, उसका तख्लीक करने वाला, उसका तखल्लुक करने वाला यसु है। ईमान की अगर हम दूसरी तरफ डेफिनेशन देखें, ईमान अनदेखी चीजों पर ईमान रखना, इसके लफ्जी मतलब ये है। और उसकी बेस जो है वो यसु है। और यसु क्या होता है, वो हमें कामिल करता है, और उस कामिल करने वाले यसु को अपनी जिंदगी में तकते रहते हैं, तो फिर क्या होता है, वो हमें हमेशा की जिंदगी का वारिस ठहराता है। हम अपनी मरकजी आयत की तरफ वापस आते हैं, दूसरे हिस्से में हम इसको देखेंगे, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी। कितनी खूबसूरत बात है, जिसने उस खुशी के लिए जो नजरों के सामने थी। तो खुदा यीशु मसीह जब सलीब पर थे तो वो आराम से अपने क्विट कर सकते थे, वो उस लानती मौत को बचा थे। और आगे जब हम पढ़ते हैं, शर्मिंदगी की परवाह न करके का दुख सहा और खुदा के तख्त के दाहिनी तरफ बैठा। सलीब जो है वो एक लानती मौत थी, शर्मिंदगी वाली मौत, उसकी परवाह उसने किया, दुख सहा मेरे लिए, उसने वो तारीफ कदा की, और उस सारे दुख को उठाते वो खुदा के तख्त के जा बैठा, उसको चखा, उसके मज़े तीन तरफ जाके मुर्दों में से जी उठा और खुद तख्त के दाहिनी तरफ जाकर बैठा हुआ है। और हम सब की, आपकी, मेरी, हम जितने भी सुनने वाले हैं, हम सब की शफायत करता है, क्योंकि जिस उसने सलीब उस डाकू की शक्ति से तू आज साथ फिरदौस में होगा, उसने इकरार किया, और कि तू आज ही मेरे साथ की भी जिंदगी। जब यसु होता है, जब जिंदगियों में खुदा का बेटा जिंदा यसु होता है, तो खुदा जो है वो वापस चला मुकद्दस की मर्क दुनिया ऐसी मोहब्बत रखी से चला गया, डिस्कनेक्ट हो गया, तो चेक कर। जी रिकनेक्ट हो गई आपकी कॉल पर। जी आवाज आ रही सिस्टर जी? जी आपकी आवाज आ रही है। जी आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज। ठीक है। और कलाम मुकद्दस की मरकजी आयत यूहन्ना 3 बाब और उसकी 16 आयत, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी का वारिस ठहर सके। बात वही आ जाती है, अगर हमें हमेशा की जिंदगी का वारिस बनना है तो हमें खुदा के बेटे पर ईमान लाना है। निजात के बानी, ईमान के बानी, कामिल करने वाले यीशु को तकते रहना है। जब तक हमारी नजरें, हमारी निगाह, हमारा जहन, हमारे अमाल और हमारा ईमान जब यीशु पर होगा, तो यकीनन खुदा जो है वो हमें हमेशा की जिंदगी का वारिस ठहराएगा। इसी तरह हम कलाम मुकद्दस में से एक छोटी सी कहानी है, वो भी हम
تھوڑی دیر کے لیے سنیں گے اور کلام مقدس میں سے دیکھیں گے۔ پیدائش کی کتاب 19واں باب اور اس کی کہانی سے بخوبی واقف ہیں۔ سدوم اور عمورہ کہانی کو، لوط کی بیوی، لوط اور اس کے گھرانے کی یہ کہانی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں سدوم اور عمورہ ملک تھا جس میں بدی جو ہے وہ انتہا تک بڑھ چکی تھی، اور خدا نے اس بات کو بہت زیادہ سیریس لیا۔ خدا اس بات سے بڑا ہرٹ ہوا، تو خدا نے پھر اپنے فرشتوں کو بھیجا اور سدوم و عمورہ میں وہ لوگ گئے، اور اس کے فرشتوں کے ساتھ بھی ان لوگوں نے جو ہے وہ اچھا سلوک نہ، پھر یہ ارادہ بنایا کہ میں سدوم اور عمورہ کو جو ہے وہ تباہ کر دوں گا، نیست و نابود کروں گا۔ خدا نے کی وہاں پر اس کا بندہ لوط تھا اور اس کا گھرانہ، لوط، اس کی بیوی، دو بیٹیاں وہ خدا کو نظر آئیں، کیونکہ لوط جو تھا وہ خدا سے پیار کرنے والا تھا، خدا سے پیار کرتا تھا۔ تو خدا نے لوط کو کہا کہ تم جو ہے وہ یہاں سے نکل جاؤ، میں کچھ دنوں کے بعد جو ہے وہ سدوم اور عمورہ کو تباہ کرنے والا ہوں۔ تو خدا نے جب وہ وقت آیا کہ خدا سدوم اور عمورہ کو تباہ کرنے والا تھا، تو خدا نے لوط کو کہا کہ تو اپنے خاندان کو لے، اپنے بیوی بچوں کو لے اور اس ملک سے جا، اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، اور اگر تو کیا ہو جائے گا، نمک کا ستون جائے گا۔ جب اور عمورہ سے لوط اور اس کا گھرانہ نکلا اور وہ اس جگہ کو بھاگنے کے لیے دوڑا، اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس جگہ کی طرف دوڑا، تو اب یہ 4 لوگ رہے تھے، تو اچانک سے اس کی بیوی کو یہ ذہن میں خیال آیا کہ رشتے دار پیچھے ہیں، ان کا تو گھر بھی، ان کا مال مویشی پیچھے ہیں، تو اس نے خدا کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا، اور اسی وقت وہ کیا ہو گئی، نمک کا ستون بن گئی۔ اسی وقت وہ نمک ستون بن گئی۔ تو آج بھی جب ہم خدا کے حکم کی فرما برداری کرتے رہتے ہیں، جب تک ہم کی پیروی کرتے رہتے ہیں، تو خدا ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ جب جب ہم زندگیوں میں خدا کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں، جب جب ہم اپنی زندگیوں میں خدا کے حکم کی نافرمانی کر کر ابلیس کو جگہ دیتے ہیں، تو ہماری زندگیوں مشکلات اٹھاتے ہیں، پریشانیوں کو دیکھتے ہیں۔ تو اگر ہم سب نے، میں نے اور آپ نے، اگر ہم نے ہمیشہ کی زندگی کو، تو ہمیں صرف اور صرف ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہنا ہے، کیونکہ وہی ہمیں مغل کرتا ہے، کیونکہ اس نے ایک پاک اپنی جان کی نذرانہ دے کر، قربانی دے کر ہم سب کی زندگیوں سے گناہوں کو ختم کر دیا ہے۔ آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو اپنی زندگیوں میں جگہ دیں اور ہمیشہ اس کو تکتے رہیں۔ کاش کہ خدا کے وجہ سے مجھے اور آپ سب کو بڑی برکت دے۔ آمین۔ آمین آمین۔ تھینک یو ویری مچ برادر پطرس اس بابرکت کلام کے لیے۔ خداوند آپ کو ابنڈنس میں برکت عطا کرے، اور خداوند ہمیشہ ہمیشہ آپ کو اپنے کلام سے بھر رکھے، اپنے کلام کے بھیدوں کی گہرائیوں میں خداوند آپ کو لے کے جائے اور دنیا کے کونے کونے میں لے جا کر استعمال کرے۔ آپ کی وسیلے سے بتیری روحیں، جو بھٹکی ہوئی روحیں جو خداوند سے بدل ہو چکی، دور ہو چکی ہیں، وہ پھر پلٹ کر خداوند کے پاس آئیں۔ آمین، ہاللویا، خداوند کا شکر ہو۔ جی آئیے ہم شکر گزاری کی دعا کریں گے، اور ہمارے ساتھ بھائی سلیم موجود ہیں۔ ویلکم بردر، آپ پلیز اگر شکر گزاری کی دعا میں رہنمائی کر دیجئے، بھائی پطرس کے لیے دعا کیجئے، ہم سب کے لیے دعا کیجئے۔ ویلکم۔
ہاں جی نیلا جی میں تھوڑا لیٹ تھا، دور تھا، اس لیے پہنچ نہیں سکا ٹائم پہ. اوکے، نو پرابلم تھینک برادر، یو. نو پرابلم، ویلکم. قدوس باپ مہربان سچے بادشاہ، آپ کی شکر گزاری، آپ کی تعریف، آپ کی حمد کرتے ہوئے آپ کے پاک قدموں میں آتے ہیں. چلالی پاک خدا، ساری ورشپ، ساری پرستش کلام کے لیے، بھائی پترس کے لیے، انیلا بج کے لیے خدا خدا آپ کا شکر کرتے ہیں. خدا جلالی پاک خدا، اے مہربان خدا تیری بیٹی تیری بیٹوں کے لیے جو تجھ سے جڑے ہوئے ہیں، خدا پرے ٹاور منسٹری کے لیے دعا کرتے ہیں. خدا دل کی گہرائیوں سے خدا تو ہمارا مالک خدا ہے، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں. جو وقت آپ نے ہمیں دیا خدا تیرے ساتھ متفق رہنے کے لیے، تیرے ساتھ جڑے رہنے سے، تیرے ساتھ دل لگانے کے لیے خدا مبارک ہیں وہ جو تیرے ساتھ دل لگاتے ہیں، جنہوں نے اپنے دل تجھے دے دیے ہیں. خداوند تیرا شکر کرتے ہیں. خداوند سارے وقت کے لیے مبارک خدا تیری شکر گزاری کرتے ہیں. جو خدا ٹائم تو نے اپنے لوگوں کو دیا تاکہ ہم خدا تیرے ساتھ خدا